السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 379 ہے. ہم ترمذی شریف کی اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ بہتر کوئی چیز محبوب نہیں ہے اور 2 نشانوں سے زیادہ بہتر کوئی نشان نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک وہ قطرہ جو کل ہم نے بات کیا کہ آگ سے ٹپک جائے اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گر جائے. آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. یہ جو اللہ کے راستے میں گرنے کی بات کہی گئی ہے، اس میں اس حدیث میں جو ہے وہ ایک چیز قید نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ خون کا قطرہ جو جہاد کرتے ہوئے ہی گرے، یہ اس حدیث میں قید نہیں ہے. اس میں اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی قطرہ خون کا گرا وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اب جتنی بھی چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں وہ سب اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں سب سے افضل وہ قطرہ ہے، وہ مراد ہے فی سبیل اللہ سے جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دفاع میں جو قطرہ گرے وہ سب سے افضل ہے. دوسری جگہ پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کر دے، ہمارے گھر پر حملہ کر دے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت خطرے میں آ جائے اور ہم کو یہ بھی محسوس ہو کہ اگر ہم اس سے مقابلہ کریں گے تو ہم اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، تو ہم اب اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا کہ ہم ڈیفنس کریں، اپنی دفاع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہتھیار نہیں ڈالیں، بھلے اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ ہم کو ختم ہی کر دے گا، آپ ہتھیار نہیں ڈالیں بلکہ آپ کیا کریں؟ ڈیفنس کریں. ایک بات اور بریکٹ کے آپ کو بتائیں، اگر پوری دنیا کی تاریخ دیکھی جائے، بھارت میں یا بھارت کے علاوہ، جب جب بھی مسلمانوں نے ہتھیار ڈالا ہے تبھی ہمیشہ سب سے زیادہ مارے گئے ہیں. جب جب اپنی دفاع کو اختیار کرنے کی بات کری، ابھی آپ کے محلے میں 4 لڑکے گنڈئی کرنے لگے ہیں اور 10 20 50 اس کے ساتھ شامل ہو جائے، 5 لڑکے اگر سامنے کھڑے ہو کر کے للکار دیں تو اللہ تعالیٰ ان ڈیفینس کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حکم شرعی ہے کہ آپ اپنی دفاع کریں. جب دفاع نہیں کرتا بندہ تو پروردگار عالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے. لہذا اسی لیے بھارت کے سپریم کورٹ نے یہ بہت پہلے یہ بات کہی کہ جو لوگ اپنے ڈیفنس میں مارے جاتے ہیں، اپنے ڈیفنس کرتے ہیں، ان کو یہ پورا اختیار ہے. اس دیش میں ہی نہیں، پوری دنیا میں آدمی کو سرکاری طور پر لائسنس دیا جاتا ہے ہتھیار کا. میرے پاس خود ریوالور کا لائسنس ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈیفنس کرنا کسی بھی ملک میں قانونی لحاظ سے اگر غلط ہے تو ہم کو ہتھیار کا لائسنس کیوں دیا گیا ہے؟ بات میری سمجھ رہے نا؟ اگر ہم کو کسی کے مارنے کے لیے تو ہتھیار کا لائسنس نہیں دیا گیا ہے. جب ہم ریوالور لیتے ہیں، کیونکہ میرا تجربہ اس لیے آپ کو، جب ہم ریوالور لیتے ہیں، بندوق لیتے ہیں،
تو جس وقت ہینڈ اوور کرتا ہے ریوالور جہاں پہ جس فیکٹری میں کلکتہ میں یا کانپور میں، تو وہ 3-4 لوگ مل کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کب کریں گے اور کیسے کریں گے، دونوں باتیں بتاتا ہے وہ. تو جس چیز اچھا یہ جو دفاع کی بات کہی، ملک کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے سب نے اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی دفاع کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے. کوئی اگر جانور بھی آپ دیکھیں، اپنے بڑے سے بھی اگر وہ ہو جاتا ہے تو پہلے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی دفاع کریں. یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، اور جو فطرت ہوتی ہے اسی کا نام اسلام ہے. کیونکہ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دفاع کریں. تو ایک تو اللہ کے راستے میں قطرہ، اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. نمبر 2، اللہ کے دین کے لیے ڈیفنس کرنا. نمبر 3، اپنی جان، اپنی مال اور اپنے عزت کے لیے ڈیفنس کرنا. تو وہ بات ادھوری رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہتھیار نہیں ڈالنا، تم اپنا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا. تو صحابی نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے مار دیا، میں مر گیا ڈیفنس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شہید ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ شہید ہیں. پھر صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اس کو مار دوں، ایسا بھی چانسز ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے. تم اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے خون بہا دیا اور اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے گا قیامت میں، ایسا نہیں. دنیا والے جو بھی کہیں، لیکن اس میں ایک بات کو جو شریعت نے باؤنڈ کیا، جو بہت اہم بات کہی، یہ پورا معاملہ اسی موقع پر ہونا چاہیے. نہیں سمجھے بات میری؟ ایک آدمی نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد وہ جگہ سے بھاگ گیا، اب آپ کو مارنے کا اختیار نہیں رہ گیا. اب آپ یہ نہیں کہ جیسے افغانستان وغیرہ میں، عربوں میں بھی چلتا تھا کہ پشتہا پشت بدلہ لینے کی بھاونا تھی، وہ اسلام نے ایک دم منع کیا، کنڈم قرار دیا. جس موقع پر ہوا ہے، آپ کے گھر میں ہوا ہے، اس موقع پر آپ کو ڈیفنس کرنے کا اختیار ہے. اگر موقع ختم ہو گیا، اب قانون کا سہارا لیا جائے گا کہ اس آدمی نے حملہ کیا، پھر آپ ثابت کریں گے. وہ سب لمبی بات جو ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. اس میں ایک غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دفاع میں، دفاع الگ چیز ہے اور بدلہ لینا الگ چیز ہے. بدلے کو اسلام نے انفرادی طور پر کنڈم قرار دیا. بدلہ انفرادی طور پر نہیں لیا جا سکتا، اور جن لوگوں نے اسلام کی ان باتوں کو نہیں دھیان رکھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتے رہیں گے. لہذا اسلام نے جو بات کہی ہے اس سے یہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مار کر چلا گیا ہے، اب ہم کو جب موقع ملے گا ہم ان کو مار دیں گے، یہ قتل کہلائے گا. اور قتل کی جو سزا اسلام میں ہے، جو سزا آخرت میں ہے، دونوں اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ بھگتنی پڑے گی. تو یہ بنیادی بات تھی. اب اس میں فی سبیل اللہ میں بنیادی طور پر تو جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہے. اس میں دعوت کے لیے نکلنا، اس میں طالب علموں کا علم دین حاصل کے لیے نکلنا، یہ ساری چیزیں داخل کی گئیں. آخری بات، تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ یہ خون جو بہہ گیا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بات اگر سمجھایا تو میں بڑی بات آپ کو سمجھایا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہم کو پیار کرتا ہے وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے، جو ہم کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ابھی اگر ہم اپنی امی سے کہیں کہ امی ایک ہم کو جاب لگ رہی ہے، بہت اچھا پیسہ دیں گے، تنخواہ بہت اچھی ہے، لیکن ہر وقت میری جان کا خطرہ ہے، امی سے بولتے ہیں
کہ جاب تو بہت اچھی ہے لیکن میری جان کا خطرہ ہے، تو امی بولیں گی بیٹا آدھی روٹی کھاؤ لیکن یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جان اس کو بہت پیاری ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا بچہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے۔ سب پیسے پہ لات مار دیتی ہے، وہ کہتی ہے آدھی روٹی کھائے، ہم اپواس کر لیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، لیکن بیٹا ایسا کام نہیں کرو، ایسی جان نہیں مارو۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اسی ماں کی عزت پر ایک آدمی نے حملہ کر دیا اور آپ وہاں موجود ہیں۔ اب وہ ماں جو تمہاری جان کو بہت پیار کرتی تھی، اب وہ چاہتی ہے کہ یہ میرا بچہ اپنی جان دے کر کے میری جان اور عزت بچانا، چاہتی نہیں چاہتی ہے؟ وہی ماں جو آپ کی جان کی بڑی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب اس کی عزت اس کے اوپر آ گیا معاملہ، تو اب اس کے دل کی کیا تمنا ہے کہ میرا بچہ میری عزت کی حفاظت کرے، بھلے اپنی جان دے دے۔ بات میں اپنی سمجھا پایا؟ پروردگار عالم کو آپ سے اس سے زیادہ محبت ہے، بہت حدیث ہے، اللہ جو ماؤں سے زیادہ ممتا کرتا ہے، بے شمار حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالی جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کی بنیاد پر اس نے آپ کو حج کا فریضہ بتایا ہے۔ حج اسی لیے تمام عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، حج عشق الہی کا مظہر ہے۔ کیوں؟ بندہ تکلیف بھی اٹھاتا ہے، پیسہ بھی خرچہ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے رب کا وہ گھر ہے، ہم کو جانا ہے، ہمارے رب کا وہ گھر ہے، ہم کو وہاں جانا ہے۔ جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، کتنا سفر کتنی پرابلم جھیل کر کے وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب اللہ کو ہم سے محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی تبھی کامیاب ہوتی ہے۔ ون سائیڈڈ محبت ہمیشہ خطرناک ہوگی اور نتیجہ غلط برآمد کرے گی۔ اللہ ہم کو چاہتا ہے، اسی لیے اسی کا حج قبول ہوتا ہے جو اللہ کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ تو ہم کو چاہتا ہی چاہتا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اب ہم اللہ کو جب چاہتے ہیں تو اپنے اس محبت کے اظہار کے لیے اس نے ہم کو اپنے گھر پہ بلایا۔ جب ہم کو اتنا چاہتا ہے، اب وہ دو باتوں کا خیال رکھتا ہے جو محبت، جیسے میں نے پہلی مثال دی کہ ماں چاہتی ہے کہ بچے کی جان خطرے میں نہیں پڑنا، وہ تمہاری جاب کو بولتی وہ چھوڑو بیٹا، جان کی حفاظت کرو۔ اب پروردگار عالم کو آپ سے محبت تو بہت ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر سال تم سے کہتا ہے کہ اگر ہم سے محبت ہے تو حج کرنے آؤ، محبت کا تقاضا تھا ہر سال آؤ، لیکن اسے دوسری طرف معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ ہر سال آئے گا تو میرے اس بندے کو جس سے میں محبت کرتا ہوں تکلیف ہوگی۔ تمہاری تکلیف کے پیش نظر اس نے کیا کر دیا؟ کہا حج ایک مرتبہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ ہماری تکلیف کی بنیاد پر اس کی محبت نے تقاضا کیا کہ ہر سال حج کو فرض نہ کیا جائے۔ بات سمجھے میری؟ اچھا، اب وہ پروردگار عالم جو تمہاری تکلیف کا خیال رکھتا ہے، تم سے بھی زیادہ وہ ایک چیز سے اور پیار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ ہم دیکھیں، ہم بھی بندے، ہم بھی اس کے بندے، دین بھی کس کا؟ اسی کا۔ اس کو اس دین سے تم سے زیادہ پیار ہے۔ اب اس کے دین پر اگر بات آ گئی تب اس وقت تمہاری تکلیف کے بجائے وہ کہتا ہے کہ جان کا بھی معاملہ آ جائے تو دین کو نہیں چھوڑنا، دین کی حفاظت کرنا۔ جیسے ماں کی عزت کا معاملہ آ گیا تو ماں نے کیا کہہ دیا کہ اب جان بچانا تیری جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، میری عزت بچانا تیرے لیے کیا ہے؟ زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال کو چونکہ دین اتنا پسند ہے، لہذا اس نے یہ بات کہا کہ میں اس راستے میں ایک قطرہ بھی گرتا ہے تو مجھے دنیا کے تمام قطروں میں سب سے زیادہ محبوب یہ قطرہ ہے، کیونکہ اس کو تو اپنا دین تمہاری اور ہماری محبت سے بھی زیادہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ ایک بات اور بتاتے ہیں، پوری دنیا والے دین چھوڑے
ہے نا بھئی؟ اس وقت جو پوری دنیا ہے وہ کہتی صاحب میں سیکولر ہوں. میں کیا ہوں؟ میں سیکولر. سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ لا مذہبیت، کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے. اب انہوں نے جب دین چھوڑا تو پھر ایک ہی چیز بچی خون بہانے کے لیے کہ صاحب ملک کی دفاع کے لیے کیا کیا جائے، خون. یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ دین ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، کوئی بھی دین نہیں ہے. اور سب نے اس قطرے خون کی قدر کی. ابھی ایک آدمی ملک کی دفاع میں مارا جاتا ہے تو اس کو کتنا بڑا ایوارڈ اور سب کچھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ملک کی حفاظت کے لیے. ہمارے نزدیک دین اس سے کہیں اعلیٰ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب رب کی نگاہ میں جو اعلیٰ ہے وہی ہماری نگاہ میں بھی اعلیٰ ہے. جب رب کو دین پسند ہے، اس کی نگاہ میں دین کی اتنی ویلیو ہے، تو ہماری نگاہ میں بھی دین کی وہی ویلیو ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے جو خون گرے وہ اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. بات میری سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات جو میں نے کہی تو بہت لمبی بات ہوگی لیکن ہم اس کو شارٹ میں کریں. ہم نے کہا کہ آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، اس کی حفاظت کے لیے بھی جو قطرہ گرے وہ بھی پروردگار عالم کو بہت پسندیدہ ہے. میں نے وہ حدیث نقل کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے نا، یہ اس کی اندر کی کیا ہے؟ فیلنگ ہے، اندر کی فطرت ہے. پھر وہی جملہ کہ جو تمہاری فطرت ہوتی ہے اسلام اسی کو قانون بناتا ہے. جو ہمارا دل چاہتا ہے، دل سے مراد دل نہیں کہیے، جو ہمارا نیچر ہوتا ہے، جو ہماری فطرت ہوتی ہے، رب ذوالجلال اسی کو کیا کرتا ہے؟ اسی کو قانون بنا دیتا ہے. قانون کیوں اس کو بنا دیا؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ دیکھو تم کو اپنی جان کا خطرہ، ایسا بھی اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارے اوپر حملہ کیا ہے اور تم مر جاؤ گے تو تم ایسی جگہ پہ سرنڈر ہو جاؤ، چلی جائے عزت، چلی جائے مال، چلا جائے، لیکن تم اپنے آپ کو بچا لو. کیوں؟ اگر یہ فارمولہ، غور سے سنیے گا، اگر یہ فارمولہ بیان کر دیا جاتا کہ تم ہتھیار ڈال دو تو یہ دنیا ظلم سے بھر جاتی. اسلام کی ایک پالیسی کہ دنیا والوں کو، اور جب دنیا والوں کے لیے ظلم، آپ کوئی کسی پر ظلم دیکھ رہے ہیں، آپ موجود ہیں، آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ پر شرعی لحاظ سے یہ لازم ہے کہ ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. ہر حال میں ظلم کے خلاف. جب صحابی رسول پہنچے ایران تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم تو وہ لوگ ہو جن کے کھانا نہیں تھا، تم سپر پاور سے بات کرنے آئے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا اور نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا، یہ میرا مشن ہے. یہ جو تم نے بندوں پر ظلم کر رکھا ہے، حالانکہ کون تھے وہ ایرانی تھے، ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، ہمارے گاؤں والے نہیں تھے، لیکن انسان تھے. کیا تھے؟ انسان تھے. وہ صحابی رسول کو بھیجا گیا کہ ان کو پیغام دے دینا کہ ہمارے زندگی کا مقصد دوسروں کو ظلم سے بچانا بھی ہے. یہ یا تو تم ظلم چھوڑو گے اور یا پھر ہم دو ہاتھ کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی جان مال بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ تاکہ دنیا میں ظلم نہ پھیلنے پائے. اور اگر یہاں پر اسلام سرنڈر ہونے کی بات کر دیتا تو یہ دنیا ظلم سے بھر جاتی. اس ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بیان کی کہ آپ اپنا دفاع کریں. اب اس راستے میں اگر ایک قطرہ بھی خون گر گیا تو پروردگار عالم کی نگاہ میں اس خون کی بہت ویلیو ہے. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمر بندے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.